أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں آج سورہ بقرہ کا 11واں رکوع آپ نے سماعت فرمایا. آپ کے حساب سے اس کی ہلکی پھلکی تفسیر ترجمے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہفتے آیت 86 تک ہو گیا تھا سورہ بقرہ. آج 87 آیت سے لے کے اور 96 آیت تک 10 آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. پھر وہی ریکویسٹ ہے میری آپ لوگوں سے کہ قرآن ترجمے والا ساتھ میں لے کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اور عمل میں اور انشاءاللہ تعالی روحانیت میں اضافہ ہوگا. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 87. ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیل دی اور روح القدس سے ان کی تائید کرائی. یہ بنی اسرائیل پہ جو اللہ نے نعمتیں بھیجی ہیں جیسے نبیوں کا پے در پہ آنا اس کا ذکر یہاں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی یعنی شریعت جس سے کہ زندگی ان کے لیے آسان ہو جائے. شریعت پہ چلنا زندگی کو آسان کرنا ہے. جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں وہ امت کے لیے ان کی وہ رحمت تھے اور زندگی آسان کرنے کے لیے آئے تھے. اور اس کے بعد اور نبی بھی بھیجے ان کے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا یہاں پہ کہ روشن دلیلیں دی انہیں یعنی کہ حکمت بھری باتیں کتاب اور شریعت اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے معجزے دکھائے ان سے ان کی تائید کرائی. لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی
تم نے جھٹ سے تکبر کیا، یعنی کہ انکار کر دیا۔ یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم قرآن میں جو چیزیں ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی تو ہم عملاً انکار ہی کرتے ہیں، ان کا عمل نہیں کرتے اس پہ، تو یہ عملاً انکار ہی ہے۔ بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا، یعنی کہ نبیوں کو، بعض نبیوں کو تو جھٹلایا اکثر قوموں نے، اور بہت سی قومیں ایسی بھی ہوئی جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، خاص طور سے بنی اسرائیل نے۔ مطلب یہ یہود کی رویے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان کا رویہ کیا تھا اپنے انبیاء کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، یعنی تمہاری بات ہم پہ اثر نہیں کر سکتی۔ جو بھی انبیاء آئے ان کو یہ کہتے تھے ہم تو اپنے معاملے کے پکے ہیں، ہم اپنے کفر پہ پکے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، اللہ کی لعنت ان پہ ہو چکی۔ ان کے ایمان بہت ہی تھوڑا ہے، مطلب نام کا صرف مردہ ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد نہیں جا رہا تو وہ اس بات پہ خوش نہ ہو کہ وہ اپنا ٹائم سیو کر رہا ہے یا وہ اپنی کاہلی میں ہے، بلکہ اللہ نے اس کی توفیق ہی ختم کر دی، اپنے گھر کی طرف بلانا ہی اس نے بند کر دیا۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی گھر والا جو ہے جب تک کسی مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے، یہ نہ چاہے کہ یہ مہمان میرے گھر میں آئے، اس کا جانا بیکار ہے۔ تو اللہ رب العزت توفیق ہی چھین لیتا ہے مسجد پہنچنے کی ان لوگوں سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اگلی آیت 89 نمبر میں فرمایا، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، توریت کی تصدیق کرنے کے لیے، حالانکہ پہلے سے خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دعائیں کرتے تھے، اور جب حضور آ گئے تو ان کو نہیں مانا، ان کی نہیں مانی۔ تو یہاں اسی بات کو کہا، کافروں پر فتح چاہتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم کافروں سے لڑیں گے ان کے ساتھ اور پھر ہماری فتح ہوگی۔ باوجود آ جانے کے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، یعنی پہلے حضور کے آنے کی دعائیں کرتے تھے، آگے تو کفر کیا۔ دوسرے لوگ جو ان کی دعائیں سنتے تھے، انصار جو ہمارے صحابہ گزرے ہیں، انصار یہود کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں، وہ ان کی دعائیں اور ان کی مطلب آمد کا حضور کی انتظار ان کے اندر دیکھتے تھے، کیونکہ توریت میں حضور کا ذکر تھا۔ تو انصار تو ایمان لیا ہے مگر یہ محروم رہ گئے جو انتظار میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں یہی بات کہی کہ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے کے اور باوجود پہچان لینے کے، پہچان بھی لیا کہ یہ سچے نبی ہیں، اس کے باوجود انکار کیا، پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی کہ تعصب میں دنیاوی مفادات کے لیے انہوں نے حضور کا انکار کیا، تو ایک حساب سے اپنی آخرت بیچ دی انہوں نے۔ وہ ان کا کفر کرنا ہے، مطلب جو انہوں نے حضور کا انکار کیا تو ایک حساب سے شریعت کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کی ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، مطلب فضل نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل پہ کیوں نہیں ہوئی، اسی ضد میں انہوں نے حضور کو نہیں مانا کہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے۔ اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، مطلب طے پر طے اللہ کا غصہ انہیں جھیلنا پڑا، اور بہت زیادہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوئے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کافروں پہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، مطلب یہ یہاں تو بھگتے ہی گے دنیا میں، لیکن آخرت میں بھی ان کے ساتھ بہت برا حشر ہونے والا ہے جو لوگ بھی انکاری ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مطلب یہ بھی یہودیوں کی ایک ہٹ دھرمی کا ذکر ہے یہاں، تنگ نظری کا ان کی، کہ بس توریت پہ ایمان ہے ہمارا، اب ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ایمان پہ لانے کی قرآن پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے یعنی کہ قرآن، کفر کرتے ہیں، مطلب اس کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کریں، یہ تو معلوم کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ مطلب نبی جو انہوں نے قتل کیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ذکریا علیہ السلام، ان کے بارے میں پوچھا کہ اگر تمہیں کتابوں پہ واقعی پچھلی کتابوں پہ یقین تھا، ان میں تو انبیاء کا ذکر تھا، تم نے انہیں کیوں مطلب قتل کیا؟ مطلب یہ ایک ایسی بدترین قوم ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا۔ مطلب توریت شریف جب لے کے آئے جس میں تمہاری
رسالت یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت تھی اس میں، اور واضح تھا کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں بتایا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے شرک کیا، بچڑے کو پوجا۔ تو یہاں اسی بات کا ذکر ہے، جب موسیٰ تمہارے پاس یہ دلیلیں لے کے آئے، یعنی کہ تورات شریف لے کے آئے، لیکن پھر بھی تم نے بچڑے کو پوجا، سو تم ہو ہی ظالم۔ مطلب ظلم کو قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں سب سے بڑا ظلم کہا شرک کو، تو شرک کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہیں۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یہاں ان کی اس بات کا ذکر ہے یہودیوں کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے ذریعے ان سے یہ کہا کہ میرا جو میرا فرمان ہے، میرا جو کلام ہے اسے سنو۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا نافرمانی کی، مطلب کان سے سنا اور دل میں کہتے تھے کہ ہم نے کوئی نہیں اس پہ عمل کرنا۔ اصل بات یہ ہے کہ کان سے سننا، دل سے ماننا اور اسے عمل میں لانا، تب کلام کا حق ادا ہوتا ہے۔ ہم اپنا دیکھیں کہ ہم واقعی صرف کان سے سن رہے ہیں اور دل میں ہمارے کیا ہے، ہم کتنا عمل اس پہ کر رہے ہیں۔ مطلب دل سے نافرمانی جو ہے وہ آپ کو کفر تک لے جاتی ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ تورات ہو، یا کوئی بھی آسمانی کتاب ہو۔ اور منافقوں کا کردار ہمیشہ یہی ہے نبیوں کے ساتھ، کہ یہاں کہہ دیتے تھے کہ ہم نے سنا جان بوجھ کے، اور بنا دیتے تھے کچھ اور اس کا، کہ ہم نہیں ماننے والے ان کی بات۔ اپنے لوگوں میں بیٹھ کے آیت نمبر 285 میں سورہ بقرہ میں آگے آئے گا کہ مومن تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا بھی اور ہم مانیں گے بھی، سمینا و اطاعنا، ہم نے اطاعت کی اور سنا۔ یہاں ان کی جو ذکر آیا ہے یہودیوں کا، یہ کہتے تھے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی، مطلب جو خود گناہوں میں ملوث ہونا چاہتے تھے، تو اللہ کو بالکل روکتا نہیں اللہ کسی بھی گناہ میں بڑھنے سے، اور بڑھا دیتا ہے۔ یہاں اللہ نے وہی ذکر کیا کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت میں نے پلا دی تھی، مطلب جذب کر لی تھی ان کے دلوں میں۔ تو اللہ جو ہے روکتا نہیں کسی بھی کام سے، کہ آپ اگر گناہ میں بڑھنا چاہیں گے تو اللہ گناہ میں بڑھاتا جائے گا، اور اگر آپ نیکی میں بڑھنا چاہیں گے تو اللہ اسی میں برکت دے دے گا۔ اور توبہ کر لیں گے، مان لو کوئی گناہ ہو گیا، تو اللہ رب العزت آپ کو معاف کر کے سیدھے راستے پہ ڈال دے گا۔ لیکن اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کا دل ایک دن سیاہ ہو جائے گا، نقطے لگ کے کالے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ کہا کہ بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ مطلب اصلی ایمان ہوتا تو تم یہ نہ کرتے۔ آج بھی ہم سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ہم اپنا ایمان چیک کریں کہ ہم واقعی کتنے ایمان والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہاری ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔